ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری کی تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ فلانے کا ٹمکانے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا, اس ڈرامے پہ لگا دیا. ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے, اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے. مشہور ڈرامہ چل رہا ہے, بہت دنیا دیکھ رہی ہے, تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا, اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی, کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی, اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین, وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا, لیکن یہ دعویٰ کر رہا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. عمل ہمارے کیا ہیں, زیرو, نہ سائنس میں آگے, نہ ٹیکنالوجی میں آگے, نہ مذہب میں آگے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے, سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا, استنبول کو, نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی, اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی. سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے, ہم فتح کر کے چھوڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دی. اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے, میوزیم بنائے ہیں, ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے نا, بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث گئے تھے, وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے, جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مس کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا کے بدگمان کیا تھا, اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے, پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹی کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں, باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, صحیح ہے نا. بزرگوں پہ طنز, علماء پہ اعتراضات, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, فرقہ پرستی, ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ, اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی. صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے. سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی, اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ, تم اللہ کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو تو 2 4 پھٹے یہاں بھی, وہ بھائی لڑنا ہے اس پہ, تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر پہ جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا, اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں
جو عربی سے انگلش مسلمان سائنسدانوں کے تھے وہ. لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا, ایک نمبر کے سست نمازیوں کی حالت تو دیکھ لو جا کے. سب سے سست ترین جو ہوگا وہ دیندار بنا ہوا ہوگا. تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا, ڈرامے ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں, اور جنہوں نے 700-500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہے تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں, وہ سارے تھوڑی برے تھے ان کے. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئی نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا, اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ کے یہاں پہ, ہے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں,